آرڈر کے الفاظ یہ تھے، عمران خان اینڈ قادری صاحب دے آر ریسٹرینڈ فرام دھرنا ایٹ اسلام آباد. تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. عمران خان صاحب نے 126 دن خلاف ورزی کی. جس کسی کے خلاف آرڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلتا یہ مقدمہ جو ہے فائنل فیصلہ نہ ہو تو وہ اس سے بینیفٹ لیتا ہے. عمران خان کے خلاف کیس ہے تو نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ اسے نواز شریف کا نام لکھیں گے تو 2 دن کے بعد ہی لگ جائے گا. Assalamu alaikum everyone, this is your host Abira Ashfaq and welcome to another episode of Delayed Justice. پچھلے ایپیسوڈ میں نے کہا تھا کہ ہم اس پروگرام میں ایسے کیسز کے بارے میں بات کریں گے جن کا فیصلہ آنے میں کافی وقت لگ گیا اور کافی عرصے بعد یا کافی سالوں بعد جن کا فیصلہ آیا. لیکن آج کا پروگرام اپنی نوعیت سے کچھ مختلف ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے کیس کے اوپر بات کریں گے جس کا فیصلہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے اور آج بھی وہ پینڈنگ ہے. اس کیس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں ون آف دا سینئر ایڈوکیٹس آف سپریم کورٹ اے کے ڈوگر صاحب. ویلکم ٹو آور شو سر. تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور ٹائم. جی سر، آپ کا ایک کیس ہے انجینئر طارق ورسز پروونس آف پنجاب جو کہ تقریباً 15 سالوں سے ابھی بھی پینڈنگ جا رہا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ مقدمہ جو ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کہ اوورسیئر جسے پہلے کہتے تھے، اسسٹنٹ انجینئر کہتے ہیں، وہ لگا ہوا تھا. تو سوال یہ اٹھا تھا کہ آیا اس کی پروموشن اگلے گریڈ میں ایس ڈی او بننے کے لیے کیوں نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی وہ کہتا تھا جناب میں تو سینئر ہوں مگر مجھے پروموٹ ہی نہیں کرتے. چنانچہ وہ عدالت میں گیا. بہاولپور میں بینچ بیٹھی تھی ہماری لاہور ہائی کورٹ کی بینچ، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ رائٹ اسی کا بنتا ہے انجینئر طارق صدیق کا، اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا بیکاز ہی واز دا سینئر موسٹ. کورٹ نے آرڈر کر دیا. یہ آرڈر اکتوبر 2000 میں یہ آرڈر ہوا. اندازہ کیجئے آپ، اب یہ 2019 میں سے ہم گزر رہے ہیں. اس وقت آرڈر ہوا کہ کرنا تھا اس وقت کے جو سیکریٹری صاحبان بیوروکریسی کے جو بہت بڑے سب سے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں انہوں نے کرنا تھا. انہوں نے پرواہ نہیں کی اور وہ اسی طرح کیس پینڈنگ رہا. کچھ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم بی ٹیک ہیں، بیچلر آف ٹیکنالوجی. لا یہ کہتا تھا نہیں، بیچلر آف ٹیکنالوجی کو آپ اس طرح پروموٹ نہیں کر سکتے، یہ صرف انجینئر ہی پروموٹ ہو سکتے ہیں. انجینئر کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے بی ایس سی انجینئرنگ کی ہوئی ہوتی ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی سے. یہ لوگ تو ڈپلومہ ہولڈر ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں ٹرانسفر؟ یہ مسئلہ تھا. اب آپ دیکھیے کیا ہوا. ان افسران نے جنہوں نے اس کو پروموٹ کرنا تھا، وہ بجائے اس کے کہ اس کو پروموٹ کرتے انہوں نے وہ قوانین ہی بدل لیے. وہ قوانین جو تھے اس میں اب ایڈ کر دیا گیا کہ بی ٹیک بھی پروموٹ ہو سکتا ہے. وہ نہیں ہو سکتا، قانونی طور پر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ انجینئر نہیں تھا. ہی واز اے میئر ٹیکنالوجی ٹیکنیشین. ہی واز اے ڈپلوما ہولڈر. ہی واز ناٹ اے بیچلر. اور بیچلر جو ہوتا ہے وہی انجینئر ہو سکتا ہے. دس واز دا لا ایکسیپٹ. انہوں نے رول بدل لیے اور بہت سارے لوگوں کو پروموٹ کرتے گئے ون آفٹر دی ادر. ہم نے وہ مقدمہ وہاں سے لاہور یہاں پہ ہائی کورٹ میں بینچ ریکویسٹ کی کہ جناب یہاں بھی سنا جا سکتا، تو یہاں آ گیا. یہاں جج صاحب کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا ہاں یہ کیوں نہیں ہو رہا. 1 مہینے میں یہ ڈی پی سی اس کو کہتے ہیں، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی، اس کی میٹنگ ہونی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے. پھر کوئی نہ کوئی روڑے اٹکا دیے انہوں نے. ون آفٹر دی ادر سو مچ ٹائم واز ہیڈ پاسڈ. ہم نے ایک پٹیشن فائل کی کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت کی درخواست دی کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ تو بڑی زیادتی ہے، اتنا عرصہ گزر گیا. تو کورٹ نے کہا ہاں ان کو بلاؤ. کورٹ نے مجھے یہ کہا کہ جتنے بھی سیکریٹریز آئے ہیں اس عرصے میں سب کو پارٹی بنایا آپ، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو 5 سیکریٹریز میں نے گنے، ان کو پارٹی بنا لیا. پھر بھی کچھ نہیں ہو، نتھنگ ہیپن. ابھی پچھلی تاریخ پر اباؤٹ اے منتھ بیک جب وہ کیس یہیں لگا، 2 جج بیٹھے تھے، تو وہاں پر یہ پتہ لگا کہ جو ہم نے نقطہ ہائی کورٹ میں اٹھایا ہوا ہے اس کو سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے.
ابھی منتھ بیک تو وہ کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا. کورٹ نے کہا ٹھیک ہے. حیرت کی بات, کورٹ نے کہا اچھا, انہوں نے کہا جی ہم یوں کر کے لے کے آئیں گے, اگلی تاریخ پہ ایسے کر کے لائیں گے, ان کا کام ہو جائے گا. وہ پھر 2-4 تاریخیں یوں ہی گزر گئیں. اب دیکھیں یہ جو ابھی تک ویسے ہی ہے, اب کل پھر لگاؤ. آپ نے جب مجھ سے سوال کیا اتنی دیر کیوں لگتی ہے, تو ایک بڑا پرانا شعر ہے, کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین, ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے. یعنی یہ میرے سینے میں تیر لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ لاز کی ڈیلے کیوں ہوتا ہے. I think so, after practicing for a number of years, لاء کی ڈیلے اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کرتے, اور وہ محنت جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی طرف سے نہیں آتی. مقدمے میں اگر تاریخ پڑ جائے تو پڑ جائے, ان کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ اس کیس کو ہم ختم کریں. اگر کوئی بات کہتا ہے کوئی یہ جی ہم یوں کر دیں گے, خصوصاً وہ لوگ جو حکومت سے متعلق ہوتے ہیں, حکومت پنجاب ہو, سینٹرل ہو, کچھ ہو, وہ ہمیشہ آ کے وکلا کہتے ہیں جی یہ ہمیں ٹائم دے دیں, ہم نے یہ انسٹرکشن لینی ہے. وہ ان کو لائٹلی لیتے ہیں اور مقدمہ چلتا رہتا ہے, تاریخیں پڑھتی رہتی ہیں. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم مقدمات کے فیصلے کے لیے وکیل نہیں, فیصلہ کروانے کے لیے وکیل مقرر نہیں ہوئے ہیں, بلکہ تاریخیں لینے کے لیے مقرر. اس قدر تاریخیں کورٹوں میں ہوتی ہیں. آپ کو اوور آل کیا لگتا ہے, ججز کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے یا وکیلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا اوور آل سسٹم میں مسئلہ ہے؟ نو, ناٹ نیسیسریلی. جو پارٹیاں ہیں اگر ان کا بینیفٹ ہوتا ہے جس شخص کا مقدمے کو لمبا کرنے میں, تو وہ لمبا کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے, کیس جو ہے لٹکتا رہے. اب جو مثلا جو لوگ پروموٹ ہوئے, جیسے میں نے عرض کیا, وہ انجوائے کریں گے, وہ کہیں گے وہ پروموٹ تو ہم ہو گئے ہیں, IPO بن گئے, چلتا رہے مقدمہ, چاہے 5 سال 10 سال 20 سال اتنی دیر میں ریٹائر ہی ہو جائیں گے. اچھا ہے. سو اس لیے بھی مقدمات لمبے ہوتے ہیں کہ جس کسی کے خلاف آرڈر ہوتا ہے کہ خلاف, اور وہ کہتا ہے کہ چلتا یہ مقدمہ جو ہے فائنل فیصلہ نہ ہو, تو وہ اس سے بینیفٹ لیتا ہے. تو سر اب اگر یہ کیس ڈیسائیڈ ہو بھی جاتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جن صاحب کی یہ جاب تھی ان کی ریٹائرمنٹ ایج آ جائے گی. بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس کا کیا ہے, آپ نے پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ایک شخص کو جس کو سزائے موت تھی, وہ سپریم کورٹ میں گیا, اس نے اپیل دائر کر رکھی تھی, وہاں 1 سال 2 سال 4 سال گزر گئے, الٹیمیٹلی اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا, وہ بری کر دیا. پر وہ پہلے کچھ سال پہلے مر چکا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ بیچارہ پہلے پھانسی لگ چکا, مر چکا تھا. جی جی. تو یہ کیسی عدالت ہے؟ اگر اس کے حوالے سے دیکھیں کہ یہ کیسی عدالت ہے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بے گناہ ہے, اور مگر اس کو پہلے سے پھانسی لگ چکی تھی. تو دس از ون آف دی ایگزامپلس. اگلے روز یہاں ہمارے وکلاء دوست باتیں کر رہے تھے, اور اسی موضوع پر کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک درخواست دی کہ اس شخص کو ضمانت قبل از گرفتاری دی جائے, اس کا حق بنتا ہے, اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, اس کو ضمانت قبل از گرفتاری دی جائے. یہیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی. 5 دن 10 دن 15 دن مہینہ 2-3 مہینے گزر گئے. ضمانت قبل از گرفتاری جو تھی وہ بیکار ہو گئی, کیونکہ وہ بندے کو انہوں نے گرفتار کر لیا, پولیس والوں نے گرفتار کر لیا, تو اس کو کہتے ہیں ہم بیل بیفور اریسٹ, تو وہ اریسٹ ہی ہو گیا. سو ہز پٹیشن بیفور سپریم کورٹ بیکیم یوزلیس. تو اسی طرح کی یہ جو خرابیاں ہیں حقیقت میں ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جج صاحبان اور وکلاء دونوں یہ کہیں کہ جی ہم نے اس کیس کا فیصلہ کر چھوڑنا. میرا یہ خیال ہے کہ اس لیے ڈیلے بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں ججز کی تعداد نسبتاً کم ہے. مثلاً انگلستان میں لنڈن شہر کے اندر 108 ہائی کورٹ کے جج ہیں, 108, جبکہ ان کی ٹوٹل آبادی جو ہے
اس کی وہ 6.5 کروڑ ہے. انگلینڈ اینڈ ویلز، اسکاٹ لینڈ الگ ہے. انگلینڈ اور ویلز کی ہائی کورٹ ہے 108 جج اور 6.5 کروڑ کی آبادی ہے. ہمارے ہاں اب صرف پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہو گئی ہے، اور یہاں جو منظور شدہ تعداد ہے وہ 60 ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اس کا ڈبل ہو تو پھر کہیں تھوڑا بہت بینیفٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ اگر جج زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے مقدمات پھر ان کے پاس آ جائیں گے. جج صاحبان کی لمبی لسٹ اگر ہے تو کیا وہ جلدی میں فیصلہ کریں گے؟ وہ بہت سارے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی وجہ ہے. ہمارے ہاں جج صاحبان کو بہت زیادہ مراعات ملتی ہے. I was surprised the other day. I think it's my duty to tell you. مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک جج صاحب کو ریٹائر ہوئے 25 برس ہو گئے ہیں اور ان کی پینشن 7 لاکھ روپے ماہوار. اندازہ لگائیے آپ، بہت زیادہ یہ کیا ہے. تو اسی لیے I don't know but this is one reason کہ ہمارے ہاں ججوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے نسبتاً، کہ انڈیا کا جو جج ہے وہ ہمارے جج سے کہیں کم تنخواہ لیتا ہے. ان کے 1 لاکھ بنتے ہیں ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ، 3 یا کچھ. اور ہمارے جو جج صاحبان ہیں آج کل سنتے ہیں کہ 10 لاکھ سے اوپر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اس تنخواہ میں کم از کم 2 جج اور کنوینینٹلی رکھے جا سکتے ہیں. تو یہ جو ہماری شاخ ایک انداز ہے وہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ آئین پاکستان میں لکھا ہے state shall bring about disparity of income between individuals نہیں ہونی چاہیے. disparity of income, I don't know what is disparity of income. سر آپ کا ایک اور کیس ہے رانا علم الدین غازی ورسز عمران خان، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کیونکہ یہ بھی کچھ سالوں سے پینڈنگ چل رہا ہے. ہاں یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ قادری صاحب، طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب جو تھے، دونوں نے مل کر اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا ہوا. جی. یہ بات ہے جو میں عرض کرنے والا ہوں 13 اگست 2014 کی، جب لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دھرنا دینا جو ہے وہ غیر قانونی ہے، مت دو دھرنا. آرڈر کیا، آرڈر کے الفاظ یہ تھے دے آر ریسٹرینڈ، عمران خان اینڈ قادری صاحب دے آر ریسٹرینڈ فرام دھرنا ایٹ اسلام آباد. اور وہ 14 اگست سے انہوں نے شروع کرنا تھا کہ اگلے دن 14 اگست تھی، تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. اس آرڈر ہوتا رہے آرڈر. دے ڈنٹ کیئر ایٹ آل. they just cared 2 hoots as they say. They didn't bother. It was a blatant disregard of the order of the court. اور عمران خان صاحب نے 126 دن خلاف ورزی کی. وہ دھرنا 126 دن. اس کا مطلب یہ ہے عدالت کے فل بینچ کے احکامات کی 126 دن خلاف ورزی ہوئی. ہر روز خلاف ورزی ہوتی تھی. کورٹ کہتی ہے تم دھرنا مت دو، وہ دے رہے ہیں. پھر کورٹ سو آل دس وائی. لیکن جو بات تکلیف دہ ہے اور قابل ذکر ہے وہ یہ ہے ہم نے ایک پٹیشن کنٹمپٹ کی، توہین عدالت کی. یہ اس کا نام علم الدین غازی، علم الدین ایک وکیل ہیں، علم الدین غازی صاحب، ان کے نام سے ہم نے پٹیشن فائل کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب آپ دیکھیے میرے منہ میں زبان نہیں ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کیس کیوں نہیں لگا. 2014 کی بات ہے، اب 2019 آ گیا. ایک آدھ بار رات ادھر ادھر لگا، پھر ڈیٹ ہو گئی، پھر اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. سو وائی. یہ بات جو ہے اس کا جواب وہ لوگ دیں گے جنہوں نے یہ کام کرنے ہیں. میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ کیوں نہیں لگا. اٹ از انڈرسٹوڈ کہ وہ کیس کیوں نہیں لگ رہا. آپ شاید I should say this, there is nothing wrong in saying this. کہیں ذکر ہوا کہ یہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف یہ کیس چل رہا ہے، کیوں نہیں لگتا. تو جواب آیا تو عمران خان کے خلاف کیس ہے تو نہیں لگے گا،
لیکن اگر آپ اسے نواز شریف کا نام لکھیں گے تو 2 دن کے بعد ہی لگ جائے گا. لک ایٹ دس اسٹیٹمنٹ. ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کا کیس یہاں ایک فل بینچ پہ لگتا رہا ہے. 2 جج سے 3 تھے, دوسرے چوتھے دن بلکہ ہفتے میں 2 بار بھی ایسے بھی کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں. سو دس از اگین ناٹ جسٹس اکارڈنگ ٹو لا. یہ اس وجہ سے بھی بعض مقدمات لمبے ہوتے ہیں اور بعض پھٹافٹ فیصلے ہو جاتے ہیں. سو دیٹ از اٹ. سر ایک اور آپ کا کیس ہے کالا باغ ڈیم کانٹیکٹ کا. یس یس, اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. کالا باغ ڈیم وہ بھی ایسا ہی کیس ہے جس کا ذکر کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے. ہم نے یہاں پر لاہور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لیا تھا. سنگل جج تھے, عمر عطا بندیال صاحب تھے, آج کل وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں. انہوں نے آرڈر کیا کہ کالا باغ ڈیم بنائیں. نہیں بنایا. اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا کسی نے کہ عدالت کا یہ حکم ہے. میں نے پھر کنٹمپٹ کی اپلیکیشن دی جیسے کہ دینی چاہیے کہ بھی عدالت. ویل آئی ایم میکنگ اے اسٹیٹمنٹ which may be a little too far, but I can say this, that court did not take notice of it as it should have. Should have asserted itself. Case remained pending and it is still pending. How important an issue. Lahore High Court says Kala Bagh Dam is the best, cheapest dam. 1934 سے انگریزوں کے زمانے سے اس کی ایفیکیسی افادیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. کالا باغ ڈیم کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ, 3 طرف تو بیچ میں ڈیم. صرف آپ نے اتنا سا بنا لینا. واٹ از اے ڈیم؟ ڈیم از اے ریزروائر. پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے. پانی جو ادھر ادھر سے ہوتا ہے وہاں جمع ہو جاتا ہے, جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اسے یوز کرتے ہیں. جیسے گھر میں پانی آپ کو ذخیرہ کرتے وہ نہیں. اٹس ناٹ بینگ نو بٹ از لوکنگ ایٹ اٹ. یہ کنٹمپٹ کی اپلیکیشن, یہ مقدمہ کیوں پینڈنگ ہے؟ یہ کتنے سالوں سے پینڈنگ ہے؟ یہ بھی کوئی, اب دیکھیے اس کو بھی 5-6 سال تک ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے. ہاؤ سیڈ اٹ از. دیز آر سم آف دا ریزنس. تو اس کے پیچھے کیا ہم پھر نکالیں نتیجہ, اگر ہم اور آپ بیٹھ کے سوچیں کہ وائی از دس. سر لاز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے ڈیلے, یا یہ ان کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, یا یہ کیونکہ اتنے پرانے ہمارے خاتون لاز سے کیا ہوتا ہے؟ لاز جو ہیں وہ تو ایسے بھی قوانین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مقدمہ 30 دن میں فیصلہ کر دو. یہ جو نیب کا لا ہے جس نے مصیبت مچائی ہوئی ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 30 دن کے اندر فیصلہ کر دو. اتنی بڑی فائل بنتی ہے نیب کے کیس کی, جیسے مرڈر کیس کی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو مقدمات آتے ہیں اتنی بڑی بڑی فائلیں ہوتی ہیں. So it is not the law itself that it should be decided soon, but the persons who implement the law. اور وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, چل رہا کیس, ان کو بھی پتہ لکھا ہوا 30 دن میں فیصلہ کرنا نا. They don't implement. So it is the implementation of the law which is more important. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ججز کی جو تنخواہیں ہیں ان کو کم کر دیا جائے اور پھر ایک بیلنس کریٹ کیا جائے اور ججز لے کر آئیں, تو کیا اس کی وجہ سے یہ جو ڈیلے ہے یہ ختم ہو سکتا ہے جب زیادہ کیسز آنے ضرورت ہو جائے؟ دیکھیے یہ بات سمپل سی ہے کہ اگر مقدمات اتنے رہیں اور ان کو فیصلہ کرنے والے زیادہ ہوں, زیادہ عدالتیں ہوں گی تو جلدی فیصلہ ہوگا. اب اگر عدالت ایک جج کے پاس 10, 20, 30, 40, 50 کیس لگے, وہ بیچارہ کہاں کیا کرے گا, وہ تو گھبرایا ہی رہے گا. ایسے ہم نے دیکھے ہیں کیسز کی لمبی لسٹ لگی ہوتی ہے, تو جج جو ہے فٹافٹ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی. تو دے کانٹ ڈیسائڈ اٹ. یو نیڈ مور ججز, سرٹنلی مور ججز. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور اس ٹاپک کے اوپر ہم سے بات کی. اٹس اے پلیزر ٹاکنگ. تھینک یو. امید کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے ڈیلیڈ جسٹس اونلی آن جسٹ ون ٹی وی. تھینک یو.